اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حیوانی، انسانی اور ایمانی زندگی، یعنی کہ 3 سٹیجز کی بات ہو رہی ہے۔ انسان بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ بنی آدم کی عزت افزائی کی اللہ رب العزت نے، اور انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت اس انسان کے لیے جو صحیح معنوں میں انسان ہو۔ اگر شکل انسانوں والی ہو اور عمل حیوانوں والے ہوں تو وہ آدمی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ بہت کچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دہر آیت نمبر 1 میں کہ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور دوسری آیت میں فرمایا ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ تو انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہے، اور گناہوں کا راستہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ ہے۔ دونوں راستے بالکل واضح ہیں۔ نیکی پر چلنے والے رحمان کے بندے بن جاتے ہیں اور گناہوں پر چلنے والے شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی آدم، کیا سورہ یاسین آیت نمبر 60، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا ظاہر کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ یاسین اگلی آیت پہ ہے اور اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب انسان کی زندگی کے انداز کو دیکھیں تو یہ 3 مختلف ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 حیوانی زندگی، نمبر 2 انسانی زندگی، اور نمبر 3 ایمانی زندگی۔ حیوانی زندگی کو سب سے پہلے دیکھیں کہ بچے کی زندگی کو اگر دیکھیں تو 2-3 کام ہوتے ہیں: کھانا پینا، سونا، جاگنا، کھیلنا۔ اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کمانے کی فکر، نہ یہ کہ میرا لباس کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، گھر کیسا ہوگا۔ وہ ہر فکر سے بے فکر ہوتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے رو پڑتا ہے، جب کھانا چاہیے، سونا ہو، رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ماں کے دل میں اللہ الہام ڈالتے ہیں کہ ہر وقت جو روتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کھانا چاہیے، اب اس نے سونا ہے، اب اس کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اس کو چینج کرنا ہے۔ یہ ماں کی فطرت میں اللہ رب العزت نے الہام ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کو سنبھال لیتی ہے بچے کو۔ دوسری چیز دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں عطا کی۔ ایک نعمت کو نفس کہتے ہیں، دوسری کو عقل کہتے ہیں، اور تیسری کو دل کہتے ہیں۔ انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے، اور انسان کی عقل خیالات کا مرکز ہے، اور انسانی دل جو ہے وہ جذبات کا مرکز ہے۔ اب دیکھیں کہ جو حیوانی زندگی بچے کو بچپن میں ملتی ہے وہ اصل میں نفس کی زندگی ہوتی ہے۔ جو اس کا جی چاہے گا وہ پورا کرے گا، اگر ماں نہیں دے گی تو وہ رو رو کر اپنی بات منوائے گا، ہے نا۔ اس لیے بچے کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ میں کھاؤں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ اوروں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، دوسروں کے ہاتھ سے لے کے کھا لیتا ہے نا۔ تو یہ جو اتنی خواہشات ہوتی ہیں نا، وہ ہر طرح سے وہ رو رو کے پوری کر ہی لیتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ بالکل ایک قسم کی حیوانی زندگی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان بڑا ہو کر تعلیم پاتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے،
تو اس کے اندر پختگی آتی ہے. اس پختگی کی وجہ سے ہر انسان کے اندر دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک جمال پسندی، یعنی وہ خوبصورتی کو پسند کرے گا، اور دوسری چیز ہے اجتماعیت کا فطری جذبہ، یعنی اکٹھے رہنے کا جذبہ. تو اب دیکھیں انسان اس عمر میں خوبصورتی کو پسند کرنے لگتا ہے. چنانچہ خوبصورتی کا فقط صرف یہ مطلب نہیں کہ چہرہ خوبصورت ہو، نہیں، چیزیں اکٹھی کرتا ہے انسان. اب وہ اس کو ہوتا ہے کہ خالی جمع ہی نہیں کرنا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ خوبصورت بھی ہو، مکان بھی خوبصورت، کپڑے بھی خوبصورت، اور ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. تو یہ خوبصورتی والی جو فطرت ہے یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لباس کی بات ہے تو لباس کے اندر کتنی ورائٹی ہے. واشن ویئر بھی ہے، کاٹن بھی ہے، سلک بھی ہے، اور اس کے انسان، اور ان میں فرق سے پرنٹ بھی ہوتے ہیں. اب انسان نے اس کو کپڑے کو بنانے کے لیے بھی کارخانے بنا دیے، ہے نا، اور اس میں ورائٹی کتنی زیادہ ڈال دی. مردوں کی نسبت خواتین کے اندر کپڑوں کی خواہش انتہا درجے کی ہوتی ہے. ان کا تو دل کرتا ہے ایک دفعہ پہن لیا نا اگر ایک جوڑا تو بس دوبارہ زندگی میں نہ ہی پہننا پڑے تو اچھا. تو بہرحال یہ فطرت میں ہے کہ جمال پسندی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اس ایج میں. شادی بیاہ کے ملبوسات کتنے زیادہ بن جاتے ہیں، اور ایک ایک لباس پہ کتنی محنت ہو رہی آتی ہے. اسی طرح دیکھیں کھانے پینے میں بھی جمال پسندی جو ہے نا وہ آ گئی ہوئی ہے. جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ایک سٹینڈرڈ قسم کی دعوت ہوتی تھی. پلاؤ ہو گیا، کباب ہو گئے، رائتا سلاد ہو گئی، اور پھر کسٹرڈ، اور یہ ڈنر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ایسے نہیں ہے. کھانا پینا جو ہے پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے. کھانوں کی ورائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن، کہ کھانا جو بنایا ہے اس کو آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے، وہ اس طریقے میں بھی بہت جدت آ گئی ہوئی ہے. تو اب نئے نئے برتن، کھانے اور اس کو سجانے کے طریقے آ گئے ہوئے ہیں. بوفے ڈنر ہے، دوسرا سادے طریقے سے ڈنر ہے، پارٹیز کا کیسے ٹیبل لے آؤٹ کرنا ہے، گھروں میں کیسے رکھنا ہے کھانا. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ایک پلیٹ میں والدہ ڈال کے دیتی تھی کہ بہنیں اس میں اکٹھے بچے مل کے کھائیں. اب ہر بچے کو اپنی پلیٹ، اپنا پیالہ گلاس چاہیے، علیحدہ الگ. لیکن بہرحال اسی طرح واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں دعوت دی، اور جب شہزادہ آیا تو اس کے لیے کوشش کی پرتکلف کھانا ہو. جب خانسامے کو کہا تو وہ بڑی عجیب سی شکل کا بھینس کا بنا کے سر وہ لے آیا. وہ ڈھکن اٹھایا تو دیکھا اندر سے وہ ڈر گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ تو بادشاہ نے بھی کہا خانسامے سے کہ تم نے کیوں میرے اس طرح سے یہ کھانا بنا کے لائے ہو، تو میں نے کہا تھا پرتکلف ہونا چاہیے. تو خانسامہ کہتا ہے آپ اس کو ٹرائی تو کریں، دیکھیں اس کے اندر جو اس کے دانت ہیں ان کا ذائقہ فرق ہے، اس کی آنکھوں کا ذائقہ فرق ہے. اس نے اس کھانے کے اندر ہی اتنی اس ایک سر کے اندر اتنی ورائٹی آف ٹیسٹ ڈال دیے تھے کہ وہ یونیک سا کھانا بن گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کیک لینے جائیں، وہ خود جو ہوتے ہیں بائرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے چاہیے، وہ خود جوتے، لگتا ہے جوتا پڑا ہوا ہے، کوئی کروکوڈائل ہے یا سانپ ہے، لیکن اندر سے وہ کیک ہوتا ہے. اور اس کو کاٹ کے کھائیں تو وہ مزیدار ذائقے ہوتے ہیں ان کے اندر. بہرحال یہ جدت پسندی ہے، جمال پسندی بھی ہے، اور اتنی چیزیں جو ہے نا انسان کو یہ مختلف قسم کے کھانوں کے اندر بھی جمال پسندی آ گئی. اسی طرح فرنیچر کو دیکھ لیں آپ. انسان کے مزاج میں مطلب سونا ہی ہے نا، چارپائی کافی تھی، لیکن بیڈ آ گیا، ڈبل بیڈ آ گیا، واٹر بیڈ آ گیا. اب پانی کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں گرم پانی آتا ہے، واٹر بیڈ پہ ہوتا ہے، اور انسان جس طرف بھی کروٹ لے لے آرام سکون سے سو سکتا ہے. تو یہ بھی جمال پسندی ہے کہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ جو ہے سونے میں بھی آ گئی. اسی طرح سے تعمیرات میں دیکھیں، گھروں عام سادہ گھر بھی ہو، مٹی کا بھی ہو، کافی ہے، گزارا کرنا ہے. لیکن پھر اینٹوں کا ساتھ گھر بننے شروع ہو گئے، اور شیشہ شروع ہو گیا ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے لگانا.
اور اگر آپ یہ عرب ملکوں میں دیکھیں تو بہت جدید قسم کی بلڈنگز دیکھنے کو ملتی ہیں. باہر کے ملک یورپ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اتنی حیران کن تعمیرات ہو رہی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ ایفرٹ کرتا ہے اور جدید سے جدید تر چیزیں بناتا ہے. اسی طرح کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ تاج محل کو دیکھیں تو اس کے لیے جو ممتاز محل کے لیے غسل خانہ بنوایا گیا تھا اس میں اتنے شیشے تھے اور اس انداز سے لگائے گئے تھے کہ اگر آپ وہاں موم بتی لگائیں تو پورا وہ غسل خانہ جو تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے اس میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، کیونکہ ہر شیشہ جو اپنے اینگل سے چمکنا شروع ہو جاتا تھا. اب دیکھیں علم اور پختگی آنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک تو جمال پسندی کا جذبہ آ گیا، دوسرا اس کے اندر اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوا. مثلاً پڑھا لکھا انسان کبھی اکیلا نہیں کھائے گا، اس کا کیا دل کرتا ہے کوئی بہن بھائی والدہ ساتھ ہو، مل کے اکٹھے گھر میں رونق ہو، مل کر رہیں. ٹھیک ہے، یہ انسان اس فطری جذبے کی وجہ سے دوسروں کو خوشی غمی اور دکھ سکھ میں شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کوئی بھی خاندان میں کوئی غم خوشی ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں سب تو انسان خوش ہوتا ہے. تو یہ دو جذبات جو ہیں، جمال پسندی کا جذبہ اور اجتماعیت کا جذبہ، ایسے ہیں کہ دنیا کی ساری رونق اور بہار انہی کی وجہ سے. ان دو جذبوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ دنیا ذرا سجی سجی لگتی ہے. تو اس زندگی کو کہتے ہیں انسانی زندگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ جو ایک تھا نا بچپن کے اندر انسان کا مزاج ہوتا ہے، اور اب دیکھیں یہ شعوری زندگی آ گئی جس کو انسانی زندگی کہتے ہیں. تو یہ زندگی حیوانی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے. لیکن اس زندگی میں بھی انسان کے اندر پورا کمال پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی کی مدد کرے گا تو وہ چاہے گا کہ جواب میں اس کی تعریف کی جائے، کسی پہ احسان کرے گا تو لوگوں میں تذکرے بھی کرے گا، اور کیا کہے گا، عارفونی، مجھے پہچانو کہ میں نے کیسے کام کیا ہے نا. اللہ رب العزت نے تو یہ دنیا بنائی، اس میں ایک انسان کو، مخلوق کو تخلیق کیا جس کو انسان کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ کو پہچانا جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم اور مرضی دی. اب اپنے علم سے وہ اپنے رب کو پہچانے، لیکن انسان کیا کہہ رہا ہوتا ہے، عارفونی، مجھے پہچانو کہ دیکھو میں نے کام کیسے کیا، میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، میری تعریف کی جائے، مجھے بڑا مانا جائے. اپنی تعریف کو پسند کرنا یہ مزاج میں رکھا، یہ ہے انسان کی زندگی. آج کفار کو دیکھیں، جس طرح زندگی کو بہترین سمجھ رہے ہیں، وہ عقلی زندگی ہے. اس زندگی کا کمال جمہوریت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. آپ سب مل کر جو قانون بنائیں، سب اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب اگر سب کا بنایا ہوا قانون فطرت کے خلاف ہو، اس کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک جگہ پارلیمنٹ کے سب ممبروں نے تالیاں بجا بجا کر مرد کی شادی مرد کے ساتھ ہونا قرار پائی، تو اس سے کہا یہ ٹھیک ہے، لو جی اس بل کو پاس کر کے قانون بنا دیا. تو یہ تو حیوانوں والی بات ہے نا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم زندگی میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. تو جمہوریت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قوانین بناتا ہے جو حکم اللہ کے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے انسانی زندگی کا سب سے بلند نقطہ جمہوریت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. وہ نقطہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی تو کرتا ہے مگر اس سے اس کا بدلہ بھی چاہتا ہے. اس لیے آج دنیا کے بڑے ملک جو ہیں غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں مگر اس پر سود بھی لیتے ہیں، اپنی مرضیاں بھی کرتے ہیں. زندگی کا ایک تیسرا انداز بھی ہے جو انسانی زندگی سے بہت بلند مقام رکھتا ہے. اس انداز زندگی میں انسان کے دل پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے. پہلے انداز زندگی میں نفس کی حکومت تھی، دوسرا انداز زندگی اس کی عقل کی تھی، اور اب دیکھیں تیسرے انداز میں انسان کا دل اس پہ حکومت کرتا ہے. اس دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا. چنانچہ اسی دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے. اس انداز زندگی کو کہتے ہیں ایمانی زندگی، قرآنی زندگی، اسلامی زندگی. جب انسان یہ انداز زندگی اپناتا ہے تو پھر وہ بہت ہی اعلیٰ زندگی بسر کرتا ہے.
حتیٰ کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی خدمت تو کرتا ہے مگر دوسروں سے وہ تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے بدلہ نہیں چاہتا. اور یہ دیکھیں انبیاء کرام نے کیا کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اب دیکھیں قرآن پاک میں پہلے 10 پاروں میں احکامات ہیں، درمیان کے 10 پاروں میں نبیوں کی زندگی ہیں، اور آخری 10 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تم اپنے علم و مرضی کو جیسے بھی استعمال کرو گے، خود اپنے لیے راستہ یا جہنم کا یا جنت کا اختیار کرو گے. تو نبیوں نے جو کام کیا وہ اللہ کی خاطر کیا، اس میں لوگوں سے اجر نہیں چاہا. انہوں نے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا اجر وہ اللہ سے روز آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. سورہ ہود کی آیت نمبر 51، ان اجری الا علی الذین فطرنی، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اس طرز زندگی میں جب انسان کا قلب صحیح معنوں میں اس کے اوپر حاکم میں اعلیٰ بن جاتا ہے، اس کا دل کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، تو اب انسان صحیح معنوں میں زندگی گزارتا ہے. اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے. دوسروں کے لیے محنت کرے گا، قربانیاں کرے گا، خدمت کرے گا، لیکن اجر اس کو اللہ سے چاہیے. سبحان اللہ. یہ بہت ہائیسٹ لیول آف لائف ہے، یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں ایمانی زندگی کو پہچان کر ویسی زندگی گزارے. تو ظاہر ہے دکھ، تکلیف، ڈپریشن، سٹریس ہی نہیں ہوگا. یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ امید رکھ کے نیکی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے. ایمانی زندگی کے 4 انمول صفات بھی ہیں. کون سی؟ کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دیا ہوا، اللہ کے لیے ہی روکنا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اور پس اس کا ایمان کامل ہو گیا. اس کی مثالیں دیکھیں، بات جلدی سمجھ آ جائے گی. اللہ کے لیے محبت کا دیکھیں، آپ کوئی بھی اگر آپ لوگ دین کی نسبت سے آپ نے کوئی اکیڈمی، قرآن کلاس، کوئی درس جوائن کیا ہوا ہے، تو آپ کو وہ لوگ یا مسجد کے ساتھی ہیں، مسجد میں مر جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاطر یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون کے رشتوں سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں. اس میں لالچ نہیں ہوتی کوئی، یہ اللہ کی خاطر ہوتے ہیں. ظاہر آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور پھر اچھا بننے کی انسان کوشش کرتا ہے. یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. دوسری چیز ہے، دوسری مثال ہے امام زین العابدین کی. انہوں نے معذور لوگوں کی اپنی زندگی میں بہت خدمت کی، بہت زیادہ ان کا خیال رکھا، اور اللہ کی خاطر ہی ان کی خدمت کی، ہمدردی کی، اور طلبگار نہیں تھے شکریہ کا. کیا چاہتے تھے کہ اللہ ان کی یہ تمام خدمات جو ہیں وہ قبول کرے. اسی طرح آپ دیکھیں مسافر کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے شہر سے نکل کے باہر گئے، تو باہر خیمے میں ایک عورت درد ذہ کی وجہ سے تکلیف میں تھی. تو وہاں باہر ایک بدو تھا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری اہلیہ کی یہاں ولادت ہونے والی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اہلیہ کو لے کر آئے اس خاتون کے پاس، اور وہ بدو جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگا. اس نے پوچھا کیا آپ نے کبھی امیر المومنین کو دیکھا؟ وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہوگی. ابھی یہ دیکھیں باتیں ہو ہی رہی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بتائیں کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اب بدو کو پتہ چلا کہ یہ تو امیر المومنین سے باتیں کر رہا ہے، گھبرانے لگا. مگر انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، کل میرے پاس آنا، میں تمہارے اس چھوٹے سے بچے کا روز کا وظیفہ یعنی کہ پیسے لگاؤں گا. یعنی کہ یہ دیکھیں بیت المال سے بچوں کے خرچے ان کو دیے جاتے تھے. آج یہ والی چیز جو ہے یہ یورپ کے اندر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے بچوں کے دودھ اور پیمپر کا خرچہ جو ہوتا ہے گورنمنٹ ایک سرٹن اماؤنٹ دیتی ہے فیملیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو اسلامک ہے نا کہ بچوں کی پرورش کے لیے حکومت ساتھ دے. تو ایمان کی جو پہچان ہے نا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ایمان انسان کے اندر سے
انسان کے ضمیر کو اور دل کو ذہن کو صاف ستھرا رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی تو انسان، یہ جو بات ہے نا جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو ظاہر ہے انسان کے دل کی بات آ گئی نا، کہ اس نے کوئی فلاحی یا رفائی کام کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی؟ واقعی اپنی واہ واہ سننے کا شوق تھا، یا واقعی اللہ کی خاطر کی ہے؟ تو ایسے ہی اچھی نیتوں کو پاکیزہ دل اور دماغ ملتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیونکہ اندر سکون ہوتا ہے تو یہ سکون پھر چہروں پہ بھی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی ہونا، تو اس کے اندر بھی اب دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دشمن کو گرا کے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک جنگ کے دوران، اب یہ تھا کہ قریب اس پہ اپنی تلوار چلاتے، لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ پیچھے ہٹ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر ماننے لگا تھا، اب کیونکہ تم نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے تو یہ نہ ہو کہ میں تمہیں قتل کروں تو میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو۔ کتنی اعلیٰ بات ہے! ہم تو زندگی دنیا میں کوئی بھی اونچا بھی تھوڑی دیر بول لے، ہمارے مزاج کے خلاف الفاظ استعمال کر لے تو ہم تو طیش میں آ جاتے ہیں۔ کتنا غلط ہے! اب صحابہ کی زندگی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا وقت ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے اس کو ایسا گزاریں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے، ہے نا؟ یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے لیے عطا کرنا، یعنی فی سبیل اللہ۔ بہت سے صحابہ کرام اللہ کی خاطر غریب لوگوں کو اناج مہیا کرتے تھے، آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت لوگ جیسے کسی کی دوائیاں لگوا دی مہینے کی، اگر وہ ڈائبٹک ہارٹ پیشنٹ ہے تو میڈیسن نہیں لے سکتا تو دوائیاں خرید کے ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ کسی بچے کی ایک کی فیس رکھ لیں، مطلب یہ دیکھیں کہ اس بچے، یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ دے دی 2 مہینہ، نہیں، پوری اس کی تعلیم کا خرچہ۔ اس کا فائدہ یہ زندگی میں دیکھا جن لوگوں نے یہ عمل کیا کہ ان کے اپنے بچے لائق ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچوں پہ اللہ تعالیٰ بہت کم کرم کر رہا ہوتا ہے۔ تو گھر میں اگر 3 بچے ہیں یا 4 ہیں اور اللہ نے عطا بھی کیا تو 4 بچوں کو آگے زندگیوں میں بہتر زندگی کے لیے ان کے لیے مدد کرنی چاہیے، تو 8 بچے ہو گئے نا۔ تو ہمارے ملک میں جیسے غربت کتنی زیادہ ہے تو کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے واپس کر دیتے ہیں جو اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق میں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، دل میں خواہش ہوگی تو ضرور توفیق مل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے لیے کسی کو روکنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت پہ مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا، تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں اس کو تقسیم کرتی ہوں، فرمایا نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھ پر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ فرمایا جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس مال میں سے خوشبو اس کو مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج دیکھیں اگر اتنا ایمان کا لیول ہے کہ چیز کسی اور کی ہے اور دل بھی نہ للچائے تو یہ ایسی چیزوں پہ کے لیے دل میں محنت کرنی ہوتی دل پر، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ رفائی کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی گروسری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، دل للچا رہا ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی کتنی ایڈ ایسی آئی، زلزلے والوں کے لیے کمبل آئے، لوگوں نے اسی میں سے نکال کے بیچنا شروع کر دیا کہ انہی چیزوں میں سے۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ جو ہائیسٹ لیول آف زندگی ہے نا کہ ایمانی زندگی ہو، وہاں تک نہیں پھر انسان پہنچ سکتا، پھر تو اپنے اس انسانی زندگی سے بھی نیچے گر جائے گا، حیوانی زندگی پہ آ جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تقوی والی تھی کہ یہ جو خزانہ تھا اس کے مالک تھے، اور ان کے کتنے بیٹے تھے ماشاءاللہ، چاہتے تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے تھے، گھر آباد کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ ان کی زندگی ضرور پڑھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو انسان میں بہت توکل، قناعت اور سادگی آتی ہے جو کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔
ذہنی آوارگی سے انسان بچ جاتا ہے، ذہنی سوچوں سے، جو یہ دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی ہیں نا آج کل کے دور میں، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، ذہن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ جب ایسے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو انسان ویسا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دلوں میں سکون پا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں کہ ایک عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، ہٹایا۔ یہ ایمانی زندگی ہے۔ اور انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ جب وہ گناہ تنہائی میں کرتا ہے، لیکن ایمانی زندگی کے اندر انسان کا دل چھپ کر گناہ کرنے کو بھی نہیں دل کرتا۔ ظاہر میں تو انسان گناہ نہیں نہ کر رہا ہوتا، چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 3 باتیں یاد رکھنی ہے کہ جب جسم پر نفس کی حکومت ہوگی تو نفس کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ عقل کی حکومت انسان کے جسم پر ہوگی تو انسانی زندگی ہوگی۔ وہ غلطیاں بھی کر رہا ہوگا، معافیاں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی حکومت ہوگی، ایمانی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔